بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو کے سلسلے میں آج ہم جو سبق پڑھیں گے، ہم ایک لفظ کے اوپر تحقیق کریں گے انشاءاللہ، اور اس لفظ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کتنی باتیں معلوم ہیں، اور اس لفظ کے بارے میں دو باتیں ہمیں چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے اور یہ لفظ کیوں ہے۔ ایک لفظ کے بارے میں دعویٰ کریں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس کی پھر دلیل ہوگی کہ وہ لفظ کیوں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا ہے نستعین۔ اب اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نہیں، فعل سے پہلے بھی کچھ ہے۔ یہ آواز ہے۔ آواز کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ کی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کی زبان سے یا منہ سے نکلا ہے، اس لیے یہ لفظ ہے۔ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ انسان کی زبان سے یہ آواز نکلی ہے، اور جو آواز انسان کی زبان سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہم نے معلوم کر لی۔ دوسری بات کہ یہ لفظ با معنی ہے یا بے معنی ہے؟ با معنی ہے۔ با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، موضوع۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ رکھی ہوئی چیز۔ رکھی ہوئی، تو رکھی ہوئی کو موضوع کہتے ہیں۔ اس کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آواز سن کے اس کا فائدہ محسوس کرتا ہے، بات کو سمجھتا ہے اور اس کو رکھ لیتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو موضوع کہتے ہیں کہ یہ لفظ رکھ لیا جاتا ہے، رکھ لیا گیا ہے، چھوڑا نہیں گیا۔ چھوڑا نہیں گیا۔ اگر چھوڑا گیا ہوتا تو اسے کیا کہتے؟ مہمل۔ تو یہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، رکھ لیا نستعین۔ نمبر 3، اس موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے اثر کرنے والا۔ کلام بھی، کلام بھی ہے، بات پوری ہے۔ یہ نستعین کا معنی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر زمانہ ہے کہ نہیں؟ ہے زمانہ۔ اگر زمانہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ بتائیے کہ یہ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل کا معنی کام۔ فعل کا معنی کام۔ تو اس کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کام کا مفہوم ہے۔ اس میں کام کا مفہوم ہے، اور زمانہ بھی زمانہ ہے۔ نمبر 4، یہ بتائیے کہ یہ فعل کون سا ہے؟ جب آپ فعل کی بات کریں گے کہ یہ کون سا ہے تو تقریباً 6-7 پہلوؤں سے ہم فعل کو جانیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے حروف اصلی کتنے ہیں۔ جی، کتنے حروف اصلی ہیں؟ اس میں کتنے حروف نظر آ رہے ہیں؟ یہ نون کیا ہے؟ یہ نون کیسا حرف ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات مضارع کون کون سی ہیں؟ یا، تا، الف، نون۔ یا، تا، الف، نون۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامت مضارع ہے۔ اور یہ واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا؟ جمع کا ہے۔ جمع کی کیا نشانی ہے؟
غلط. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خاصی کمزور ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ابھی حل کرتے ہیں. اچھا، یہ فعل یاد رکھیے کہ اصل میں تھا نستعینو. نستعینو. یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس 3 سے زیادہ حروف ہوں کسی لفظ میں، 3 سے زیادہ حروف ہوں، 4 ہوں، تو چوتھا حرف اگر شروع میں ان میں سے کوئی ہو، یا تا الف نون میں سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو 3 ہیں وہ حروف اصلی ہیں. باقی جو 3 ہیں وہ حروف اصلی ہے. مثال کے طور پر اس سے پچھلا حرف ہے نعبد. یہ کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. تو کتنے حروف عام طور پہ فعل میں ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. اس کے اندر چوتھا کون سا ہے؟ نون شروع میں ان میں سے آ گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ علامت مضارع. تو یہ حرف اصلی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ علامت. جب ہم علامت مضارع ہٹائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ اصلی حروف 3 بچ جائیں گے. 3 سے کم نہیں ہوتے. اگر کسی فعل میں آپ دیکھیں صیغے میں علامت مضارع ہے، مثلا یاسلو. کیا ہے؟ یاسلو. اب کیا اس کے حروف اصلی یا صاد لام ہے یا کچھ اور ہے؟ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وصلہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامت مضارع ہٹائیں تو پیچھے 2 بچ جاتے ہیں. پیچھے 2 بچ جاتے ہیں. تو 2 تو حروف اصلی نہیں ہوتے. کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک حرف غائب ہو گیا، ایک حرف حذف ہو گیا ہے. اور حرف صحیح تو حذف نہیں ہوتا. حرف صحیح تو حرف حذف نہیں ہوتا. تو وہ لازمی حرف علت ہی ہوگا. اور حرف علت میں بھی صرف واو ہوتا ہے یا یا ہوتے ہیں فعل کے اندر. الف حرف اصلی کے طور پہ کسی بھی فعل میں نہیں آتا. کیا بات کی میں نے؟ الف حرف اصلی کے طور پہ نہیں آتا. مثلا قالا ہے نا، یہ مت سمجھیے کہ یہ جو الف ہے یہ حرف اصلی ہے، یہ کنورٹڈ ہے. اصل میں تو واو تھا. حرف اصلی یا واو ہوتا ہے یا آپ نے پڑھا ہوگا معطل واوی اور معطل یائی. معطل الفی بھی کہیں پڑھا ہے؟ نہیں ہے. تو الف اصل میں اصلی نہیں ہوتا. یہ اصل میں واو سے یا میں بدلا ہوتا ہے، یا یا سے الف میں، واو سے الف میں آیا ہے، یا سے الف میں تبدیل ہوا ہے. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، میں اس لفظ کو لے کے چلتا ہوں اب، جو ہم نے بنیادی لفظ آج لیا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ علامت مضارع ایک نون ہٹا دی. پیچھے ہمارے کتنے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5. کتنے ہونے چاہیے فعل کے اندر؟ 3 ہونے چاہیے. زائد کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب اس کے اندر حروف زائد بھی ہیں. یاد رکھیے کہ جو حروف زائد ہیں وہ پتہ کس میں سے ہوں گے؟ ہاں جی، استنا. یہ کیا ہے؟ آپ جب بھی فعل کے اندر حرف زائد کا دعویٰ کرنا چاہیں کہ حرف زائد ہے کہ نہیں اور کون سے ہیں، تو وہ یا الف ہوگا یا سین ہوگا یا تا، ان 4 میں سے کوئی ہوگا، یا شد ہوگی. اور اس پر لیکچر میں الگ سے دوں گا انشاءاللہ. ایک لیکچر اس پہ الگ سے آئے گا. تو استنا جو ہے ان میں سے ہی حرف زائد ہوگا، کوئی اور حرف زائد نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس کے اندر سین ہے، سین حرف زائد ہو گیا. تا ہے، تا حرف زائد ہو گیا. اس کے اندر اب ہم نے ایک نون ہٹا دی تھی، علامت مضارع. سین لے آئے ہیں حرف زائد، تا لے آئے ہیں حرف زائد. پیچھے ہمارے کتنے بچے؟ 3 ہونے چاہیے کم از کم. فعل کے اندر کتنے حروف ہونے چاہیے؟ 3. تو یہ جو 3 ہے یہ حروف اصلی ہیں. یہ 3 کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ یا بھی جو ہے یہ واو سے کنورٹ ہوا ہے، واو یا میں بن گئی. اصل میں حروف اصلی کیا بن گئے؟ آوانا. کیا بن گئے؟ حروف اصلی کیا ہے اس کے؟ عون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعانت کیا ہوتی ہے؟ تعاون کیا ہوتا ہے؟ تعاونوا علی البر، مدد. اعانت کیا ہے؟ مدد ہے. عون کا معنی مدد. تو یہ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو یہ باب استفعال ہے. یہ سین اور تا استفعال کی ہے. الف سین تا زائد ہوتے ہیں نا باب استفعال میں.
لیکن مضارع میں جا کے صرف دو رہ جاتے ہیں، الف گر جاتا ہے۔ استعون یستعون استعوان، اور استعان یستعین استعان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ پھر کہ ہمیں تقریباً 14-15 چیزیں سیکھنی ہیں آج اس ایک لفظ سے۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ فعل ہے، فعل کون سا ہے؟ ثلاثی ہے یا رباعی ہے؟ تعداد کے لحاظ سے غلط۔ ثلاثی کیوں ہے؟ جی اصل لفظ میں ہمیں جب ثلاثی رباعی کا دعویٰ کرنا ہے تو حروف اصلی کی بنیاد پہ کرنا ہے، حروف زائد کی بنیاد پر نہیں کہ صیغے میں کتنے حروف نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں کس بنا پہ دعویٰ کرنا ہے؟ حروف اصلی کتنے نکالے ہم نے؟ تین حرفی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ ثلاثی کیوں کہیں گے؟ تین حرف اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ 3 حرف اصلی ہوں تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ اچھا، اب بتائیے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی؟ مزید فی کسے کہتے ہیں؟ زائد ہوں، 3 حرف اصلی سے۔ پانچویں بات ہوگی کہ یہ مزید فی ہے، یعنی اس کے اندر 3 حروف اصلی سے زائد آئے ہیں، زائد حروف آئے ہیں یا زائد آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ بتائیے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہو گیا، کیا یہ لازم ہے کہ متعدی؟ پہلے ہم مدد مانگتے ہیں، ظاہر ہے مدد مانگی جاتی ہے دوسرے سے، لیکن اس میں کیا یا کس کو کا کوئی مفہوم تو نہیں ہے جو ہم نے کل فارمولہ جانا تھا۔ ہاں، مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ لفظ کے اندر موجود ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں، کیا مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ متعدی محسوس ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ کیوں؟ اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا مفعول کیا ہے؟ ایاکا نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ لازم ہوتا تو اس کا مفعول نہ ہوتا، اگر یہ لازم ہوتا تو اس کا مفعول نہ ہوتا، تو یہاں ضمیر متصل جو ہے اس کو مقدم لا کے منفصل بنا کے اس کا مفعول کہا گیا ہے، تو یہ متعدی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ بتائیے کہ یہ فعل اور کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ لفظ ہے، یہ موضوع ہے، یہ فعل ثلاثی مزید فی ہے اور یہ متعدی ہے۔ کیا بتائیں کہ یہ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ جی، معروف ہے۔ معروف کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے۔ نستعینوں کا معنی تو کون مدد مانگتے ہیں؟ ہم، تو معروف ہو گیا نا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجہول میں تو شروع میں پیش آتی ہے، مجہول کے شروع میں، یہاں شروع میں پیش زبر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ معروف ہے، ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، دونوں لحاظ سے یہ معروف ہے۔ اگر مجہول ہوتا تو نستعان ہوتا۔ کیا ہوتا؟ نستعان، ہم سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مفعول تو اصل میں فاعل کی بات ہو رہی ہے کہ فاعل، جو فعل کا فاعل معلوم ہو تو وہ معروف ہے، معلوم نہ ہو تو وہ مجہول ہے، مجہول الفاعل اسے کہتے ہیں۔ مفعول کو پھر اس کی جگہ پر لے آتے ہیں، فاعل کی جگہ پر مفعول کو لے آتے ہیں، اسی لیے اس کو نائب اس کا بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کا منظم اعلیٰ اگر بیرون ملک دورے پہ گئے ہوں تو پیچھے جمعیت خالی رہتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نائب بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام منظم اعلیٰ یا نائب منظم اعلیٰ۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ایک فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا تو اس کے مفعول کو اس کا نائب بنا دیتے ہیں، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے نائب الفاعل۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نائب فاعل یا نائب الفاعل بن گیا ہے، یعنی یہ فاعل تو نہیں ہے، فاعل کا نائب ہے۔ اب
فاعل پر پیش آتی ہے نا، ضمہ آتا ہے، رفع آتا ہے، اب مفعول پہ نصب آتا ہے، لیکن جب فاعل معلوم نہ ہو اور مفعول کو اس کا نائب بنا دیا جائے تو فاعل والا اعراب مفعول کو مل جاتا ہے۔ جیسے ناظم اعلیٰ گئے ہوں دورے پہ تو اس کے نائب کو اس کی کرسی مل جاتی ہے، اس کا قلم اس کو مل جاتا ہے، قلم دان اب مہر اس کو مل جاتی ہے، اس کو قلم اور مہر کے ذریعے وہ حکم صادر کرتا ہے۔ اسی طرح جو مفعول ہے یہ اس کے پاس قلم دان آ گیا ہے فاعل کا، یعنی اس پر پیش یا رفع کی جو بھی ہے صورت ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ کیا یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی؟ آپ ہاتھ کھڑا کے جن کے لیے یہ آج نئی بات تھی، پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، آج نئی بات ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ آئی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ جو فعل ہے یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس کے فاعل کا پتہ ہے، اور یاد رکھیں کہ فعل معروف کے شروع میں فعل مجہول کے شروع میں پیش ہوتی ہے، جبکہ فعل معروف کے شروع میں کبھی پیش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، عام طور پہ پیش نہیں ہوتی، اور کچھ باب ایسے ہیں کہ جس کے اندر پیش ہوتی ہے، اور وہ چند ایک ہے، میں وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا کہ کون سے فعل معروف ہیں جن کے شروع میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگرچہ وہ معروف ہیں پھر بھی پیش آتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچرز میں سننے کو ملیں گے۔ اچھا، اب ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ نستعین کہ فعل سے متعلق ہم نے یہ جان لیا کہ یہ فاعل کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اگر فاعل معلوم ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، فاعل کے لحاظ سے اس کا تعارف ہو گیا نا، اور یہ تھا مفعول کے لحاظ سے اس کا تعارف، کس کے لحاظ سے کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر مفعول کی ضرورت ہے تو متعدی ہے، اگر مفعول کی ضرورت نہ ہو تو فعل لازم ہے، اور یہ تھا کہ اضافے کے اعتبار سے فعل کی قسم ہم نے پڑھی، کس اعتبار سے پڑھی، اضافے کے، اس فعل کے اندر اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے حروف۔ اچھا، یہ ثلاثی کس اعتبار سے ہے، یہ اصلی حروف کے اعتبار سے فعل کی یہ ایک ہم نے پہچان پڑھی کہ اس کے حروف اصلی کیا ہیں، 3 ہیں، اور یہ کس اعتبار سے ہے، لفظ کو ہم جانا زمانے کے اعتبار سے، کس اعتبار سے جانا ہے، فعل کو زمانے کے اعتبار سے جانا ہے، معنی کے ساتھ زمانہ پایا گیا تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ یہ زمانہ کون سا ہے اس کے اندر، جی نستعینوں کے اندر زمانہ کون سا ہے، حال کا ہے یا مستقبل کا ہے، حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، مضارع، اسے کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے زمانہ کون سا ہے اس اعتبار سے ہم نے کیا ہے، زمانہ کون سا ہے اس کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر حال یا مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، ہم مدد مانگتے ہیں، یہ فعل حال کا زمانہ پایا گیا ہے، تو فعل حال کا زمانہ جس فعل میں پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کتنی باتیں جان لی ہیں، ان میں سے یہ جو 5 باتیں ہیں، 6 باتیں، یہ تو صرف فعل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فعل ہے اور یہ ثلاثی ہے اور یہ مزید فی ہے اور یہ مضارع ہے، معروف ہے اور متعدی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، جی صیغہ کیا ہے، یہ جمع ہے، جمع کی کیا نشانی ہے، نون آگے جمع کی علامت، شروع میں نون آ جائے فعل مضارع میں تو وہ جمع ہوتا ہے، واحد نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور حاضر ہے کہ غائب یا متکلم کی کیا نشانی ہے، کیسے پہچانا، ہاں جی بتا سکتے ہیں کہ یہ متکلم کیوں ہے، نستعین، ایک نشانی کیا ہے اس کے اندر متکلم کی، نون ہوتی ہی متکلم میں، اور جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں تو کیا معنی ہے، ہم، نحن، ہم، تو بات کرنے والا اپنی بات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں، متکلم، اس کے لیے جو لفظ بولا جائے گا اسے کیا کہیں گے، چاہے وہ لفظ فعل ہو، اسم ہو، ضمیر، کچھ بھی ہو، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ بات کرنے والا اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے جو لفظ بولتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، اور بات کرنے والا اپنے مخاطب کے بارے میں جو لفظ بولتا ہے، مخاطب کے لیے جو لفظ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور اگر بات کرنے والا
میں بات کر رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ سے۔ میرے پیچھے وائٹ بورڈ ہے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو تھرڈ پرسن کی بات کی۔ میں نے بات کی، آپ سے بات کی، تیسری چیز کی بات کی۔ تو بات کرنے والا جب تیسری چیز کی بات کرتا ہے تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ غائب وہ نہیں ہوتا کہ جو نظروں سے اوجھل ہو۔ میں کہتا ہوں میرے سامنے کیمرے کو دیکھو، تو یہ جو کیمرہ ہے یہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ میں متکلم ہوں، میرے سامنے میں متکلم ہوگا، آپ دیکھیں یہ حاضر ہو گیا، کیمرے کو دیکھیں یہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ سمجھ آئی؟ عام طور پہ غائب کا کہتے ہیں جی وہ تو حاضر ہے، نظر آ رہا ہے، بھائی نظر آئے لیکن بات میں تو وہ شامل نہیں ہے نا، میری گفتگو کا تو وہ میری بات میں شامل نہیں ہے، گفتگو میں شریک گفتگو نہیں ہے۔ جو شریک گفتگو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں یہ جو غیبت جسے کہتے ہیں، غیبت یہ بھی کیا ہے؟ غائب سے ہی ہے نا۔ اچھا جی، اب ہم آ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے متکلم میں۔ اب بتائیے یہ اور کیا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اگر عورت نماز پڑھے گی تو کیا کہے گی؟ نستعینو۔ مرد کہے گا تو نستعینو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ ایک اور بات معلوم ہوگی کہ یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 9، 10 اور 11۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ جو حروف اصلی ہیں آوانا، اس کی نوعیت کیا ہے؟ پہلے تھا کہ تعداد کیا ہے؟ حروف اصلی کی تعداد کے لحاظ سے یہ کیا تھا؟ ثلاثی۔ کیوں؟ 3 حرفی۔ اب یہ حروف کیسے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 گروپ ہیں حروف کے، ایک حمزہ، ایک ہے وائے یا واو الف یا، واو الف یا، اور اس کے باقی اس کے علاوہ ہیں، باقی اس کے الف با تا سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، ان حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ عربی کے اندر۔ باقی زبانوں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حروف علت اور حروف صحیح۔ لیکن عربی کے اندر ایک تیسرا حرف ہے، وہ ہے حمزہ، اس کو الگ سے گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 گروپ ہو گئے۔ اگر کسی لفظ میں حمزہ حرف اصلی کے طور پہ آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے اکالا، اس میں حمزہ آ گیا، یا نہیں آنی چاہیے؟ اچھا، اس کے ہاں نہیں، وہ اس کی جگہ پر میں نے سمجھا نہیں، الف سے لے کر یا تک، یوں میں ڈاٹ کے طور پر کر لوں، آپ یوں، یہ مراد ہے، سمجھ آ گئی؟ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں نا، ان میں سے 3 حروف اصلی ہیں، ایک حمزہ، 3 حروف علت ہیں، ایک حمزہ ہے، 4 ہو گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 29 میں سے، ہاں باقی سارے بچ گئے کہتے ہیں تو وہ جو سارے ہیں ان کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ بتائیے یہ جو آوانا ہے اس کے اندر حروف علت ہے؟ کون سا حرف؟ واو حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس فعل کے اندر حرف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ یہ ہم نے اگلی بات جان لی، یہ معتل ہے۔ کیا ہے؟ معتل ہے۔ کیوں ہے معتل؟ یہ معتل کیوں ہے؟ کیونکہ حرف علت آیا ہے حرف اصلی کے طور پہ، اور کون سا حرف علت ہے؟ واو۔ اگر واو نہیں، کون سا ہے؟ فا کلمہ، عین کلمہ کہ لام کلمہ؟ جی عین کلمہ حرف، اور بولو بھائی، عین کلمہ حرف علت ہے۔ جب عین کلمہ حرف علت ہے تو اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہ بیٹا، معتل العین فی الحال کہو۔ کیا کہیں گے اس کو؟ معتل العین۔ کیا کہیں گے؟ یہ تلفظ ہوتا ہے معتل العین، 2 لام ہے نا علت میں، علالہ معتل العین، ٹھیک ہے؟ اب معتل العین کا دوسرا نام رکھا گیا ہے اجوف۔ اجوف کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیٹ، اور علت کا معنی بیماری۔ علت کا معنی اس کے پیٹ میں بیماری ہے، اس کے پیٹ میں، یہ اس کا پیٹ ہے،
आवाना का पेट क्या है, वाओ, इस और वाओ में बीमारी, वाओ बीमार है, हरफ इल्लत है, इसलिए इसको अजवफ कहते हैं कि ये इसके दरमियान में यानी फ़ा आइन लाम में से आइन कलिमा इसका इल्लत वाला है और इसको अजवफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये अजवफ कौन सा है, अजवफ वावी है, अजवफ वावी। अजवफ वावी से क्यों कहते हैं, ऐन कलमा हरफ इल्लत वाओ है, अजवफ क्यों कहते हैं, क्योंकि दरमियान में ऐन कलमा, और इसको वावी क्यों कहते हैं, हरफ इल्लत वाओ है, या नहीं है, अलिफ नहीं है, क्या है, क्या अलिफ, अलिफ भी कभी हरफ इल्लत के तौर पे आता है, असली के तौर पे नहीं आता, वो वाओ होता है या होता है असल में, जो अलिफ बन चुका होता है। ठीक है, हमने फेल के बारे में जो पढ़ी हैं चीज़ें यहाँ से शुरू की हैं। ठीक है, ये तो लफ्ज़ के बारे में था ना, इसके अंदर इसम भी आ सकता है साहब। अब फेल के बारे में इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये हो जाएगी 11 में से 2 निकाल दो, 9 बातें, और 3 तो उसके सीगे के बारे में हो गई ना, चलें ये भी फेल की हो गई। अब हम इसको गिन लें, 12, 13, 14 बातें मालूम हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो वाव है या में क्यों बदला, इस अमल को क्या कहते हैं, तालील किस लफ्ज़ से बना है, इल्लत से, आलाला, यानी इल्लत के साथ छेड़छाड़ करने को क्या कहते हैं, तालील, हरफ इल्लत के साथ छेड़छाड़ को करने हैं कहते हैं तालील। तालील में 2 काम होते हैं, 3 काम, या तो हरफ इल्लत साकिन हो जाता है, डेड हो जाता है, या बिल्कुल गायब हो जाता है, या साकिन हो जाता है, या चेंज हो जाता है, यानी तब्दीली, बदल, या साकिन सकन, या हज़फ, बिल्कुल गायब हो जाता है, 3 में से। अब यहाँ देखें कि ये जब वाव बिल्कुल गायब हुआ है, या तब्दील हुआ है, या ये साकिन हुआ है, क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। क्यों, वाव हमने पढ़ा कि वाव मुतहर्रिक है और माकबल नहीं भाई, माकबल क्या है, साकिन है कि मुतहर्रिक है, आइन पर क्या है, जज़म है, तो जज़म को मुतहर्रिक कहेंगे या साकिन कहेंगे, जज़म का दूसरा नाम क्या है, सुकून, तो ये साकिन है। जब हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, बीमार आदमी पर बोझ हो, और सही पर सही हल्का फुल्का खाली हो सर पे, बीमार कहता है भाई मेरा बोझ आप उठाएं, मेरा बोझ मुझसे तो चला भी नहीं जाता, कमज़ोर आदमी हूँ, बीमार हूँ, तो वो दुरुस्त आदमी तंदुरुस्त को कहता है कि आप मेरी लकड़ियाँ उठा लें। ठीक है, इसकी लकड़ी हमने उठा के क्या कर दी, उसको दे दी, और ये साकिन हो गया, बीमार को मिल गया सुकून, बीमार को मिल गया सुकून मिल गया, ये बन गया नस्ताउन। तो तरीका ये है कि इसकी वाव मुतहर्रिक हो माकबल, तो वाव की हरकत माकबल को मिलती है, हरफ इल्लत की हरकत किसके पास चलेगी, हरफ सही के पास, तंदुरुस्त के पास, और बीमार क्या हो गया, हरफ इल्लत क्या हो गया, साकिन हो गया। अब ये कहता है नस्ताइब्नु, आपने तो और मुश्किल बना दी, बीमार का तो बोझ उतार दिया है, लेकिन हम पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है मज़ीद। तालील का मकसद होता है दिक्कत और परेशानी और मुश्किल को आसान करना, मुश्किल को आसान करना, ये तो और ज़्यादा पढ़ना मुश्किल है, नस्ताइब्नु। तो कहते हैं जी अब आप इस वाव को कर दें या में तब्दील, क्योंकि ज़ेर के बाद या पढ़ना आसान है, ज़ेर के बाद या पढ़ना, नस्ताइनु नस्ताइब्नु, कहीं बोला कौन सा आसान है, कौन सा आसान है, नस्ताइनु, इसलिए हम वाव को या में बदल। हमने अब फेल के अंदर और क्या कुछ किया, तालील की, तालील में क्या कायदा आ गया कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक माकबल साकिन, वाव की हरकत माकबल को दी। तो हमने इसमें देखें कि हमने एक तो हरकत तब्दील की है, हरकत बदली है, ठीक है, नंबर 2 हमने इसके अंदर तब्दीली की है, वाव को
یا میں تبدیل کر دیا، یہ بدل اس کے اندر آ گیا، بدل، سکن، حذف، یہ 3 لفظ یاد رکھیں۔ بدل میں نے تبدیلی ہو جاتی ہے، سکن میں نے وہ حرف علت ساکن ہو جاتا ہے، حذف کا مطلب ہے کہ وہ حرف علت گر جاتا ہے، جیسے ہم نے یاسلوں میں شروع میں واسالہ یاسلوں میں وہ گرا دیا تھا۔ اب اس فعل سے ہم نے کتنی چیزیں سیکھ لی ہیں؟ 15 چیزیں سیکھ لی ہیں، اور بھی سیکھنا ہے، کافی ہے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور امید ہے آپ کو کچھ نیا معلوم ہوا گا۔ ٹھہریں ذرا، آپ میں سے کوئی تاثر بیان کر سکتا ہے آدھے منٹ کے اندر کہ اس کو آج نئی بات کیا معلوم ہوئی جو پہلے نہیں تھی؟ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ماں جی ماشاء اللہ تقریر بڑی زبردست تھی، بڑی شاندار سی، بڑا مزہ آیا، تو جب پوچھا بھی اس نے کیا کہا، کہتے یہ تو نہیں سمجھ آیا کہ کیا کہا، لیکن مزہ بڑا آیا۔ جی متعدی کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اچھا، متعدی کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا معلوم ہوا ہے، مگر میں اڑ جاؤ گے۔ ہاں، حروف اصلی یعنی اور حروف زائد کا پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، علامت مضارع کا پتہ چلا ہے، اور تو اتنا کافی ہے آج الحمدللہ۔ آج میرا خیال ہے کہ کل کی نسبت بہتر ہو گیا ہے، اور آئندہ کل ہمارا اس سے بھی آج سے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو میں سمجھاؤں گا، یاد رکھیے کہ مجھے یاد کرا دینا کہ آپ کو بتائیں گے کہ مزید فی کو کیسے پہچانیں، اس میں حروف اصلی کی شناخت کیا ہوگی، حروف زائد کی شناخت کیسے ہوگی، میں مزید انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تھوڑا سا ٹچ میں نے دے دیا ہے، کل انشاءاللہ اس پر خصوصی لیکچر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔